السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 187، سورۃ التوبہ۔ آغاز کرنے جا رہے ہیں، آیات ہیں 01 سے لے کر 06 تک۔ سورہ توبہ میں تمام مصحف میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اتباع رسم مصحف عثمانی۔ تو 114 صورتیں ہیں کلام پاک میں، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، تو سورہ نمل میں 2 ہے، ایک درمیان میں ایک شروع میں، تو اس طرح 114 مرتبہ بسم اللہ لکھی ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بغیر بسملہ کے آغاز کیا، جیسے کہ سب قرآن کرتے ہیں، تو برات یعنی بیزاری اللہ اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے اے مسلمانوں عہد و پیمان کیا ہے۔ تو یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کا یہ اعلان ہے، اور یہ اعلان ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے ذریعے کیا گیا۔ کہاں کیا گیا؟ بموجب تفسیر احسن البیان، مکہ میں، کہ آئندہ اب یہاں عریاں ننگا طواف نہیں کیا جائے گا، اور کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دوسرا حکم، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ جی، گھومتے پھرتے رہو زمین میں 4 مہینے، سن لو یہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا تھا 4 مہینے کا ہو، زیادہ کا ہو، اب انہیں صرف 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، جی، کہ چلو پھرو، اور ان 4 مہینوں میں تم نے کچھ شرارت کی تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرے گا۔ لہذا 4 مہینوں میں یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دے کر رہو، یا پھر جزیرۃ العرب چھوڑ کے نکل جاؤ۔ اب تیسرا اعلان، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ یہ رسولہ پیش ضرور پڑھنا، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ بھی ایک اعلان ہے، اور یہ اعلان صحیح ہے بخاری، مسلم اور دیگر احادیث میں، اور بموجب احسن البیان کے براعت، یہ اعلان براعت سنایا گیا 10 ذوالحجہ کو۔ 10 ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اسے حج اکبر کہا گیا عمرے کے مقابلے میں۔ اب عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ حج اکبر جمعہ والا دن، یہ درست نہیں۔ تو اس عبارت کو دیکھیں۔ اچھا، دوسرا جو ہم نے بتلایا تھا تجوید اعتبار سے، وہ رسولو پڑھیں، ورنہ معنی میں کباہت ہوگی، کیونکہ من مشرکین کے ساتھ لگا ہے، اور اللہ کے ساتھ رسول ہیں، اللہ اور رسول کی جانب سے برات مشرکین کے لیے۔ اچھا، اب اگر تم نے توبہ کی تو تمہارے لیے بہتر ہے،
ظاہر ہے کہ اعلان ہوا، بنا میں اعلان ہوا، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ایسے کافروں کو بشارت دردناک عذاب کی۔ تو تولیتم میں دیکھیے یہاں اکثر جگہ پر ہم ترجمہ کرتے ہیں روح گردانی کی یا منہ پھیر لیا۔ سورہ محمد میں 22 نمبر جائیں تو وہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں اگر تم حاکم بنے، تو اصل میں اس کے حروف اصلیہ میں فرق ہے۔ دیکھیے ایک تو یہاں اکثر دعا کرتے ہیں ولاۃ الامر، ولایت، تو یہ ہے حاکمیت سے، اور ایک ہے ولا حمزہ، تو اس وجہ سے اس میں فرق ہے، یعنی روح گردانی کرنا اور حاکمیت کے معنی کیا جاتا ہے تو حروف اصلیہ میں فرق ہونے کی وجہ سے۔ تو ابھی اتنا نوٹ کر لیں، پھر ہم کبھی تفصیل سے جب قریب صفحے پر آئیں گے تو پھر بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ کہ استثناء کیا جا رہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوكُمْ عَلَيْهِمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں، جن مشرکین سے تم نے عہد کیا ہے، پھر لم ينقصوا، یعنی نقص ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، توڑا نہیں، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کو چاہے کہ پورا کرو ان کے ساتھ ان کا حق ان کی مدت تک۔ جی اچھا، یہ بات یاد رکھنا، وہ جو اعلان ہوا تھا وہ اعلان اپنی جگہ، طواف عریاں نہیں ہوگا، اور کہ کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکے گا، لہذا اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ یہی پرہیزگاری ہے، جب کوئی عدل و انصاف کو ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کمی نہیں کی حد و پیمان میں، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب اشہر حرم نکل جائیں، اشہر حرم جانتے ہیں آپ، جن میں حرمت ہے جنگ کرنے کی، تو اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، وہ کون سے مہینے ہیں اشہر حرم، چونکہ اشہر حرم اور اشہر الحج میں فرق ہے، تو انشاءاللہ جب اشہر حرم آئے گا انشاءاللہ آگے تو وہاں پر وضاحت ہوگی۔ تو جب یہ نکل جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور پکڑو، قید کرو، اور ہر گھاٹی میں ان کی طاق میں رہو، کیونکہ اب کفر کی طاقت کو کچلنا ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، دیکھیے صلاۃ، لام پر زبر، واو پر کھڑا زبر، تو یہ اصل میں لام چھوٹا، لام زبر، الف چھوٹا لا، تو صلاۃ، صلوات نہیں پڑھنا، ہمیشہ صلوات کے لیے لمبی تا ہوتی ہے، گولتا نہیں۔ جی تو ایک آسان طریقہ ہے، لمبی تا جمع کے لیے آتی ہے۔ جی تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ظاہر ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جو کچھ انہوں نے اس کے پہلے گناہ کیے۔
اب ایک آیت دیکھیے، اسلام کو لوگ بدنام کرتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، مگر دیکھیے کیسا عدل اور انصاف کا پیکر ہے اسلام۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے، یعنی آیا باہر سے، تو اسے پناہ دے دو، فَأَجِرْهُ، پناہ دے دو، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے۔ چونکہ اس وقت ہر طرف جس طرح ہمارے ہاں قرآن شریف ملتے ہیں ویسا ممکن نہیں تھا، تو کوئی داخل ہو رہا ہے، پناہ دو، کلام سنے۔ سننے کے بعد تلوار کی نوک پر نہیں، اسے اختیار ہے، مانے نہ مانے، کلام سنا، پھر اسے پہنچاؤ امن کی جگہ تک۔ اللہ اللہ، کہاں تک پہنچاؤ؟ یعنی مان لیجیے مدینہ میں آئے، مکہ میں آئے، تو درمیان میں مت چھوڑو، جہاں حد ختم ہوتی ہے ایسی جگہ جہاں اسے امن ہو، خلاص ہو، جیسے کہ مدینہ سے باہر نکل گیا، کوئی اب اسے پوچھے گا نہیں۔ یہ ہے حاکمانہ بھی اور حکیمانہ بھی، یعنی عدل کیسا ہے، حکمت بھی ہے، اور کیسا حکم ہے، اللہ اللہ۔ یہ اس لیے کہ وہ قوم جانتی نہیں۔ دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں، قرآن کی عظمت کرتے ہیں، مگر جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جو قرآن جانتے نہیں، وہ چونکہ جانتے نہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اخلاق کے فاضلہ اور حکیمانہ اور عادلانہ جو ہے احکام سن کر وہ ایمان سے مشرف ہوں۔ کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ دعوت کو پہنچانا، نہ کسی سے نفرت کرنا۔ اور اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔